نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ قیامت کے دن روزے دار کی سفارش کرے گا۔ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روک رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روک کے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ تو سفارش کریں گے روزہ ہمارے لیے، قرآن ہمارے لیے، تو خوب خوب اچھی طرح روزے رکھیے اور جتنا وقت ملے آپ کو قرآن پڑھیے، قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے، کیونکہ قرآن سے ہمیں تقویٰ ملتا ہے، ہدایت ملتی ہے۔ جی اپنے سیشن کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 15 کریں گے، اور آج ہمارے پاس اسٹوڈنٹ جی آیت نمبر 5، اور ہم اسٹارٹ کرتے ہیں پہلے ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، مزین کیا ہے ہم نے آسمان کو دنیا کے، بمصابیح، 7 چراغوں کے، وجعلناها، اور بنایا ہم نے انہیں، رجوما للشیاطین، مارنے کی چیز شیطانوں کے لیے، وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، لہم، ان کے لیے، عذاب السعیر، بھڑکتی آگ کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں پھر تعریف فرما رہے ہیں کہ یہ آسمان، یہ آسمان ستارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے، اور اس کا کوئی مقصد ہے۔ ایک طرف اللہ کی اطاعت کرنے والی مخلوق اور دوسری طرف اس کی نافرمانی کرنے والی مخلوق کا ذکر کیا گیا ہے کہ دیکھو جو مخلوق اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو دیکھو دنیا میں بھی اس کو سزا دی جا رہی ہے، اور اسی طرح آخرت میں بھی پکڑ ہوگی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، یہ جو آسمان ہے، دنیا آسمان جو ڈسکس کیا گیا یہاں پہ ہے، السماء الدنیا، یہ وہ آسمان ہے جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے اس کی طرف ریفرنس دیا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیے ہم نے آیا نمبر 3 میں، اگر آپ کا مصحف قرآن کھلا ہے تو اس پہ دیکھیے الذی خلق سبع سماوات طباقا، 7 اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے۔ آیت نمبر 3 میں بتا رہے کلیئر کتنے آسمان ہیں، 7۔ مگر یہاں میں جو آسمان ہے وہ آسمان ہے جو ہم اوپر دیکھتے ہیں، جو نظر آتا ہے، اس کی طرف ریفرنس دیا گیا ہے۔ اس آسمان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگوں سے، کبھی مختلف رنگ دیے ہیں، کبھی نیلا ہے، کبھی سرخی مائل ہے، کبھی اورنج ہے، اور پھر کبھی ڈفرینٹ قسم کے بادل آ جاتے ہیں، مختلف کلر ہوتے ہیں، کبھی دھوپ ہوتی ہے، کبھی چھاؤں ہوتی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو کیا ہی نظارے نظر آتے ہیں۔ دن میں مختلف رنگ اس پہ خوبصورتی بکھیرتی ہے، کبھی آپ نے دیکھا بارش ہو رہی ہو، اس کے بعد رینبو ایک بڑا خوبصورت منظر دکھا رہا ہوتا ہے، اور رات کے وقت جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو آسمان کا تو کلر بالکل نظر نہیں آتا، سیاہ ہی ہوتا ہے، مگر اس پہ ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی ایک خوبصورتی دکھا رہا تھا، سو بیوٹیفل وین یو لک ایٹ دی اسکائی۔ تو آسمان کا حسن رات کے اندھیرے میں بھی کیا ہے اور دن کے اجالے میں بھی کیا ہے، اور ہر ٹائم پہ 24 آور یو نو آسمان آپ کو خوبصورتی نظر آتا ہے۔ اسی طرح مومن، ایک مسلمان کا اچھا عمل پڑھا تھا نا میں نے پیچھے کہ احسن عمل، اچھا عمل جو خالص اللہ کے لیے اور خالص ہم جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق ہو، تو اچھا عمل ہر حال میں، کبھی دن کی روشنی میں اور کبھی رات کے اندھیرے میں بھی، کائنات کی ہر چیز ہمیں اللہ کی اطاعت کرنا سکھاتی ہے۔
تو ہم مومن کا بھی عمل ہر ٹائم پہ اچھا ہی ہونا چاہیے، وہ دن ہو یا رات، ایسا نہ ہو لوگ ہوں تو ہمارا عمل ڈفرینٹ ہے، اکیلے میں ہے تو ہم مختلف ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو کیمراز ہے نا وہ آف اینڈ آن ہو رہے ہیں، لوگوں کے سامنے وہ آن نہیں ہوتے، اور مطلب کہ مختلف ٹائمنگ سے، مگر اللہ کے کیمرے ہر ٹائم پہ آن ہوتے ہیں، اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ ایوری ٹائم۔ اس کے فرشتے جو ہمارے شولڈرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، they are writing every time۔ تو بندہ مومن ہر ٹائم پہ دن ہو یا رات اس کا عمل بھی اچھا ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت میں لگے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کی چیزوں کو دکھا کے فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہی ہے۔ تو دیکھو، تو کیا ایک مومن کا ضابطہ و اصول ہے، تمہیں کیا کرنا چاہیے، ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو کائنات کی اللہ تعالیٰ نشانیاں بتا رہے تھے نا، اس سے مومن کو سیکھنے کے لیے کہا ہے کہ اس سے سیکھو۔ ہم سب کا کام صرف ایک اوبیڈنسی ہے، وی شوڈ بی اوبیڈنٹ، وی شوڈ بی سرونٹ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ مصابیح ہے، یہ مصباح کی جمع ہے، مصباح روشن ستارے کو کہتے ہیں، اور مصباح کا لفظ صبح سے ہے۔ صبح کا معنی ہوتا ہے روشن، جس میں یہ سفید روشنی بالکل نہیں ہوتی، یہ سرخی مائل ہوتی ہے، سرخ رنگ کی روشنی ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ستاروں کی روشنی بھی بالکل وائٹ برائٹ نہیں ہوتی، بلکہ سرخی مائل ہوتی ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے بنایا انہیں مارنے کا آلہ شیطانوں کے لیے۔ کیا یہ جو ستارے بنائے، آگے ہم ڈسکس کریں گے، شیطان کو مارنے کا آلہ بنایا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ شیطانوں کو کیوں مارا جا رہا ہے، کیا کرتے ہیں جب ان کو مار پڑتی ہے؟ یہ بھی ایکچولی اپنے حدوں سے باہر نکلتے ہیں۔ جب یہ فرشتوں کی باتیں چوری چھپے سنتے ہیں اور غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو وہاں سے ہٹانے کے لیے ان پہ شہاب ثاقب بھیجے جاتے ہیں۔ وہ دیکھنے میں بھی آتے ہیں، ان گرتے ہوئے ستاروں سے، ان تیز شعلوں سے لوگوں تیز شعلوں سے سبق سیکھنے کو کہا گیا ہے۔ ان شہابوں کی بارش کو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ جو شعلے گر رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی کسی کی ہمت نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو نظر آتے ہیں، مگر آپ روک نہیں سکتے۔ ان گرتے شعلوں کو بتایا گیا ہے وہ شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ ہے، وہ ان کے لیے ایک عذاب ہے دنیا کا، اور اسی طرح آخرت کا بھی عذاب ہے۔ اور یہ اس لیے ہے شیطانوں کے لیے کیونکہ وہ اپنی حدوں سے نکل گئے تھے۔ جب حد سے نکلتا ہے تو پھر عذاب تو آتا ہی ہے۔ تو یہاں سے ایک انسان کو سبق سیکھنے کے لیے کہا گیا اس مومن کو کہ اپنی حد میں رہے، کائنات کو دیکھیں، کائنات پوری اطاعت کری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، تو ہر انسان کیوں نہیں۔ ایکچولی اگر دیکھیں تو اس آیت میں ستاروں کا مقصد بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ستارے کیوں بنائے۔ دو مقصد ہیں اس آیت میں، ایک آسمان کی زینت کیونکہ وہ چراغوں کی طرح جلتے نظر آتے ہیں، دوسرا شیطان اگر آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شرارہ بن کے ان پہ گرتے ہیں، اور تیسرا بھی مقصد ہے جو یہاں اس آیت میں نہیں ہے، وہ دوسری جگہ ہے، آپ ریفرنس سورہ نحل آیت نمبر 16 میں ہے کہ ستاروں کو بنانے کا مقصد ہے کہ ان سے بر و بحر میں راستوں کی نشاندہی ہوتی ہے، یعنی کہ جب ٹریولنگ کر رہا ہوتا ہے انسان تو اس کو وہ پانی میں ٹریول کر رہا ہو، شپ کے ذریعے، جہاز، ایروپلین کے ذریعے، یا آپ راستوں کے ذریعے بائی روڈ، تو یہ ستارے ہیں جو روشنی کرتے ہیں اور لوگوں کو راستہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ تھوڑا سا ہمارا تفسیر کا پوائنٹ ہو گیا، الحمدللہ سیشن۔